ویلکم ٹو دا ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس، جہاں پہ میں اپنے نانا ابو کی کہانیوں کو نئی روح بخشوں گی۔ یہ کہانی صرف کہانی نہیں، یہ ایک ایسی یاد ہے جس کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ میرے نانا ابو کی کہانی آج میں آپ کو ان کی زبانی سناؤں گی۔ ان کی آواز میں، ان کی کہانیوں میں ایک جادو تھا، بچپن کی مسکراہٹ چھپی تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی کی ایک کہانی شیئر کرنے والی ہوں جن کی آواز میں جادو تھا۔ ان کی اجازت کے ساتھ تو یہ کہانی میری نانا ابو کے نام۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت پر ایک بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہ بادشاہ کی رعایا اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی 7 بیویاں تھیں لیکن کسی کے ہاں بھی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح پریشانی کے عالم میں وہ جنگل میں نکل گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا اور فقیر بولا، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی کہ اولاد نہیں ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو فقیر نے بادشاہ کو 7 جادوئی پتے دیے اور کہا کہ ہر ایک پتا اپنی ایک ایک بیوی کو کھلا دو، پھر ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ بادشاہ محل لوٹا اور تمام کے تمام پتے اپنی بیویوں کے سپرد کیے اور کہا کہ یہ پتا جو کھائے گی اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ لیکن ایک بیوی نے چپکے سے آدھا پتا کھایا اور آدھا پھینک دیا، نظروں سے اوجھل ہو کر۔ اس کے کچھ عرصے بعد 6 بیویوں کے ہاں ایک خوبصورت اور صحت مند شہزادے پیدا ہوئے۔ 6 کے 6 شہزادے بہت زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھے، لیکن 7ویں بیوی کے ہاں جس نے آدھا پتا کھایا تھا ایک بہت چھوٹا سا شہزادہ پیدا ہوا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا جتنا کہ ایک کھلونا چھوٹا ہوتا ہے۔ لوگ اسے آدھا بچہ کہہ کر پکارنے لگے اور اس کے بھائی بھی اسے آدھا بھائی کہتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہوتا گیا، لیکن وہ عام بچوں کی نسبت چھوٹا تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ولی عہد کیسے بنے گا۔ اس کے بھائی اس کے برعکس بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے شہزادوں کو مہم کے لیے روانہ کرے گا۔ 7 کے 7 شہزادے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مہم کے لیے نکل گئے۔ 7 کے 7 شہزادے بہت زیادہ خوبصورت اور وجیحہ لگ رہے تھے۔ وہ جنگلوں سے گزرے، لیکن ہر بار جو چھوٹا شہزادہ وہ سب سے پیچھے رہ جاتا، جس کو وہ آدھا بھائی کے نام سے پکارتے تھے۔ پھر آخر ایک وہ سنسان جگہ پہ پہنچی جہاں پہ جا کے ان کو تھکاوٹ ہو گئی۔ تو چھوٹے شہزادے جو کہ آدھا بھائی تھا، اس نے کہا کہ آج کی رات ہم اس جھونپڑی میں آرام کر لیتے ہیں۔ اور اس جھونپڑی میں رہتی تھی ایک خوفناک چڑیل جو کہ انسانوں کا خون پیتی تھی۔ اس نے بظاہر تو مسکراہٹ سے جائے سب کا استقبال کیا اور انہیں جھونپڑی کے اندر لے گئی، جہاں پہ ایک طرف نیلے بستر اور ایک طرف سرخ بستر بچھے تھے۔ آدھا بھائی یہ کارروائی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو سرخ بستروں پر اس کی بیٹیاں سوئی تھی، 7 سرخ بستروں پر اور 7 نیلے بستر اس نے شہزادوں کے لیے سجائے تھے۔ سارے شہزادے گہری نیند میں جا چکے تھے، لیکن آدھا بھائی ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اور جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو چڑیل نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور یہ ساری کارروائی آدھا بھائی اپنے بستر سے دیکھ رہا تھا۔ جب چڑیل چاقو کی دھار تیز کر چکی تو وہ بستروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی اثنا میں آدھا بھائی اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیلم کا دے کیشم کا دے آدھا بھائی جاگنا۔ چڑیل ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو آدھے بھائی نے غور سے چاقو کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی کہ میں آپ کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، اور پھر سے اس کو سلا دیا، جبکہ وہ ابھی بھی سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ چڑیل نے پھر سے بستروں کی طرف قدم بڑھائے تو پھر سے وہ جاگ گیا اور بولا، کیلم کا دی کیشم کا دی آدھا بھائی جاگنا۔ اب کی بار پھر چڑیل نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بہت زیادہ پیارے سے معصوم سے بچے کی طرح بولنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ تو چڑیل نے غصے سے کھانا دیا اور اسے سونے کا بولا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے بھائیوں کو بچانا تھا۔ پھر سے چھری تیز کرنے لگی چڑیل اور پھر سے وہ جاگ گیا اور بولا، کیلم کا دی کیشم کا دی آدھا بھائی جاگنا، کسی معصوم بچے کی طرح۔ لیکن چڑیل کو غصہ آ گیا، لیکن اس کے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ پھر سے آدھا بھائی معصوم بن گیا اور معصوم سے بولا کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن میں نے چھنی میں پانی پینا ہے۔ تو چڑیل باہر کی اور چھنی میں پانی ڈالنے لگی۔ جیسے جیسے وہ چھنی میں پانی ڈالتی، پانی سارا باہر نکل آتا۔ وہ اسی اثنا میں مصروف تھی۔ وہ پانی ڈالتی اور سارا پانی باہر آ جاتا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں آدھا بھائی نے بستر چینج کر دیے۔
نیلی چادریں چڑیل کی بیٹیوں پہ اور سرخ چادریں اپنے بھائیوں کے اوپر ڈال دیں۔ اس نے سرخ چادریں چڑیل کی بیٹیوں سے اتاری اور نیلی ان پہ بچھا دیں اور بھائیوں کی طرح سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ جب چڑیل نے دیکھا کہ سب سو گئے ہیں تو وہ غصے میں آ اور غصے سے اس نے تمام کی تمام نیلی چادروں کے اوپر چھریاں چلا دی، اس بات سے انجان کے نیلی چادروں کے نیچے اس کی اپنی ہی بیٹیاں تھیں، نہ کہ وہ شہزادے جن کے لیے اس نے جال بچھایا تھا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور شہزادہ یہ سب باہر سے دیکھ رہا تھا اور من ہی من اپنی چالاکی پر خوش بھی ہو رہا تھا۔ چڑیل جھونپڑی کے پچھلی سائڈ پہ گئی اور بہت زور زور سے ہنسنے لگی اور خوش ہونے لگی، جیسے اس نے بہت کچھ فتح کر لیا ہو، لیکن اس بات سے انجان کہ وہ اپنی ہی بیٹیوں کا گلا گھونٹ چکی ہے۔ شہزادہ جلدی سے جھونپڑی میں گیا، اپنے بھائیوں جو کہ سرخ چادروں کے نیچے سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور سارا واقعہ بتایا اور انہیں وہاں سے بھاگنے کا کہا، اور جلدی جلدی سے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے اور سب سے آخر میں آدھا بھائی نکلا، وہ چڑیل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر سب نے واپسی کی راہ لی اور محل واپس آ گئے، سب خوش ہو رہے تھے شہزادوں کو دیکھ کر۔ آدھا بھائی حسن معمول سب سے آخر میں پہنچا۔ ان کی واپسی پر پوری سلطنت میں جشن منایا گیا اور جب لوگوں کو آدھا بھائی کے کارنامے کا پتہ چلا تو لوگوں نے خوشیاں منائیں اور آدھے بھائی کے کارنامے پہ حیران ہو رہے تھے۔ نے آدھے بھائی کو سلطنت کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا اور پوری سلطنت میں جشن منایا گیا اور اسی جشن میں بادشاہ نے شہزادے کو ولی عہد کے طور پر چن لیا۔ آخر میں آدھا بھائی فخر کے ساتھ محل کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حاضر دماغی سے بڑی کوئی طاقت نہیں، لوگوں کی باتوں کو دل پہ مت لیا کریں، جواب اپنے عمل سے دیا کریں، جیسا کہ آدھا بھائی نے کر دکھایا۔ تو یہ تھی میری نانا ابو کی سٹوری، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے اور مزید ایسی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور وزٹ بھی لازمی کرتے رہیں تاکہ مزید ایسی اچھی سٹوریز سننے کو ملیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔